Standard 7. Policies and procedures guide the care of patients undergoing surgical procedures. سرجری کے عمل سے گزرنے والے مریضوں کے علاج، معالجے اور دیکھ بھال کی رہنمائی کے لیے تحریری پالیسیاں اور طریقہ کار موجود ہیں۔ اس سٹینڈرڈ کا تقاضا ہے کہ سرجری کے عمل سے گزرنے والے ہر مریض کی نگہداشت اور علاج معالجے کے لیے اور اس پر معمول عملے کی رہنمائی کے لیے پالیسیاں اور تحریری طریقہ کار موجود ہو اور اس پر عمل ہو رہا ہو۔ اس کے لیے ہسپتال سرجری سے متعلق پالیسیاں اور طریقہ کار وضع کرے گا، جن میں سرجری سے پہلے یعنی پری آپریٹو اسیسمنٹ اور ایک پروویژنل ڈائگنوسس تحریر کرنا، اور سرجری سے قبل سرجیکل ٹیم کے ڈاکٹر کی جانب سے انفارمڈ کانسنٹ حاصل کرنا شامل ہے۔ غلط مریض، غلط سرجری اور غلط جگہ کی سرجری جیسے نقصان دہ واقعات کو روکنے کے لیے دستاویزی پالیسیاں اور طریقہ کار موجود ہوں اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اس بات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ قانون کے مطابق اہل ڈاکٹر ہی سرجری کر سکیں۔ مریض کو ریکوری روم سے ٹرانسفر سے پہلے اس کے آپریشن نوٹس لکھ لیے جانے چاہیے۔ نیز ضروری ہے کہ ڈاکٹر نے پوسٹ آپریشن پلان آف کیئر تحریر کر دیا ہو۔ لازمی ہے کہ سرجیکل سروسز ایک کوالٹی ایشورنس پروگرام کے تحت دی جائیں، جن میں آپریشن تھیٹر کا جراثیم سے پاک ہونا اور آپریشن کے بعد کسی بھی قسم کی انفیکشن کا مکمل تجزیہ کرنا شامل ہے تاکہ اس طرح کی انفیکشن سے بچا جا سکے۔ انڈیکیٹر 41. The surgery related policies and procedures are documented. سرجری سے متعلقہ پالیسیاں اور طریقہ کار تحریری طور پر موجود ہیں۔ ان تحریری پالیسیوں میں پری آپریٹو، انٹرا آپریٹو اور پوسٹ آپریٹو کیئر بھی شامل ہیں۔ عملے کے ارکان ان تمام پالیسیوں اور طریقہ کار سے واقف ہوں اور اس بات کا ثبوت موجود ہونا چاہیے کہ ان پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ انڈیکیٹر 42. Surgical patients have a pre-operative assessment and a provisional diagnosis documented prior to surgery. سرجری کے مریضوں کا آپریشن سے پہلے کا معائنہ یعنی پری آپریٹو اسیسمنٹ اور پروویژنل ڈائگنوسس تحریر کیا جاتا ہے۔ آپریشن سے پہلے سرجن مریض کی پری آپریٹو اسیسمنٹ کے دوران مریض کی موجودہ صورتحال دیکھنے کے ساتھ مریض کی میڈیکل ہسٹری اور ضروری معلومات لینے کے بعد مریض کا فزیکل ایگزامینیشن کرے گا اور متعلقہ انویسٹیگیشن کی رپورٹس چیک کرے گا۔ اس طرح وہ ایک پروویژنل ڈائگنوسس کا تعین کرے گا اور اس کے مطابق آپریشن سے متعلق فیصلہ کرے گا۔ یہ پری آپریٹو اسیسمنٹ اپنی تمام جزیات کے ساتھ مریض کی فائل پر تحریر کی جائے گی۔ انڈیکیٹر 43. An informed consent is obtained by a qualified medical member of the surgical team prior to the procedure. سرجری کرنے سے پہلے انفارمڈ کانسنٹ سرجری ٹیم کے کوالیفائڈ ڈاکٹر کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ جس مریض کا آپریشن ہونا ہے اس سے متعلقہ سرجن یا سرجری ٹیم کا ڈاکٹر انفارمڈ کانسنٹ حاصل کرے گا۔ انفارمڈ کانسنٹ میں مریض کو وضاحت سے مطلع کیا جاتا ہے کہ اس کی سرجری کون کرے گا، کون سا آپریشن ہونا ہے اور اس سرجری سے متعلق کون سی پیچیدگیوں کے امکانات ہیں۔ تحریری رضامندی پر مریض کے دستخط یا انگوٹھا موجود ہوں اور جو ڈاکٹر کانسنٹ لے رہا ہو اس کا نام اور دستخط بھی موجود ہونے چاہیے۔ انڈیکیٹر 44. Documented policies and procedures exist to prevent adverse events like wrong site, wrong patient and wrong surgery. غلط جگہ، غلط مریض اور غلط سرجری جیسے خطرناک واقعات کو روکنے کے لیے دستاویزی پالیسیاں اور طریقہ کار موجود ہوں۔ یہ مریض کی حفاظت کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس لیے مریض کی شناخت میں جیسا کہ مریض کا مکمل نام اور اس کا ہسپتال سے جاری کردہ شناختی نمبر وغیرہ ہو سکتے ہیں، اسی طرح آپریشن کی جگہ کی نشاندہی بھی انتہائی ضروری ہے۔ مریض کے میڈیکل ریکارڈ سے اس کی پری اسیسمنٹ کو چیک کیا جائے اور اس کا موازنہ مریض کی فزیکل کنڈیشن کے ساتھ کیا جائے۔ Indicator 45. Persons qualified by law are permitted to perform the procedures that they are entitled to perform. Qualified ڈاکٹر قانونی طور پر اپنی اہلیت کے مطابق صرف وہی سرجری کرتے ہیں جس کے وہ اہل ہیں۔ پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی ڈاکٹر کو اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق جس قسم کی سرجری کی اجازت دیتا ہے، ڈاکٹر صرف وہی سرجری کر سکتا ہے۔ سرجری کرنے والے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کی ویلڈ رجسٹریشن موجود ہونی چاہیے۔ Indicator 46. A brief operative note is documented by the surgeon or a doctor in the surgical team prior to transferring the patient out of the recovery area. سرجن خود یا سرجری کی ٹیم کا کوئی ڈاکٹر مریض کو ریکوری روم سے ٹرانسفر کرنے سے پہلے آپریشن نوٹس تحریر کریں۔ مریض کے آپریشن نوٹس میں کم از کم یہ چیزیں ضرور شامل ہوں: سرجن کا نام، اسسٹنٹ یا ٹیم، انسٹیٹسٹ، type of anesthesia, procedure performed,
findings, any specimen removed for biopsy, blood loss or transfusion, any eventful development, सर्जरी के खात्मे पर मरीज की हालत। इंडिकेटर 47, the operating surgeon or their surgical assistant document the post-operative plan of care. ऑपरेशन करने वाले सर्जन या सर्जिकल टीम का डॉक्टर पोस्ट ऑपरेटिव प्लान तहरीर करता है। पोस्ट ऑपरेटिव प्लान ऑपरेशन के फौरी बाद शुरू हो जाती है जब मरीज़ रिकवरी में जाता है और इसके बाद मरीज़ को उसकी हालत के मुताबिक रिकवरी रूम से आईसीयू में या वार्ड या प्राइवेट कमरे में ट्रांसफ़र किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के पैरामीटर्स में शामिल है कि मेडिकेशन ऑर्डर्स, नर्सिंग केयर, केयर ऑफ वुंड समेत तमाम चीज़ें तहरीर होनी चाहिए और मरीज के रिकॉर्ड में मौजूद होनी चाहिए। इंडिकेटर 48, अ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इज फॉलोड फॉर द सर्जिकल सर्विसेज। सर्जिकल सर्विसेज एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के तहत फराहम की जाए। मियारी सर्जिकल सर्विसेज फराहम करना अस्पताल के एक जामे क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम का अहम हिस्सा होना चाहिए जिसमें सर्जिकल सर्विसेज से मुताल्लिक क्वालिटी इंडिकेटर्स शामिल किए गए हों। क्वालिटी इंडिकेटर्स जैसे कि सर्जिकल प्रोसीजर से पहले के इंतजामात, दौरान सर्जरी या सर्जरी के बाद किसी किस्म की कोई पेचीदगी और नागहानी अमवात का रिकॉर्ड और तज्जिया शामिल हैं। मज़ीद ये कि सर्जरी से मुतल्लिका इक्विपमेंट की मुकम्मल देखभाल भी की जाती है। इन क्वालिटी इंडिकेटर्स को सर्जिकल क्वालिटी एश्योरेंस की कमेटी की मीटिंग के एजेंडा में शामिल करके इनमें बेहतरी के इक़दामात भी तहरीर किए जाएँ। Indicator 49, the surgical quality assurance program includes surveillance of the operation theatre environment. सर्जिकल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में ऑपरेशन थिएटर की सर्वेलेंस भी शामिल है। ऑपरेशन थिएटर की सर्वेलेंस मरीजों की ऑपरेशन के दौरान जरासीम से पाक माहौल मुहैया करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ऑपरेशन थिएटर की सर्वेलेंस मरीजों को ऑपरेशन के दौरान जरासीम से पाक माहौल मुहैया करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसमें जिन बातों का ख्याल रखना बहुत अहम है उनमें एक, मरीज़ की सर्जरी के बाद दूसरे मरीज़ की सर्जरी शुरू होने से पहले ऑपरेशन थिएटर की जरासीम से पाक सफाई और ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट की सफाई शामिल है जैसे ऑपरेशन टेबल, एनेस्थीसिया मशीन और ऑपरेशन लाइट वगैरह। ऑपरेशन थिएटर को जरासीम से पाक रखने के लिए कार्बोलाइजेशन और फ्यूमिगेशन की जाती है। इस अमर को इंश्योर करने के लिए कि ऑपरेशन थिएटर जरासीम से पाक है, ऑपरेशन थिएटर की 6 जगहों से यानी ऑपरेशन टेबल, फर्श, दीवार, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, ऑपरेशन लाइट और एयर सैंपल लेने चाहिए ताकि लेबोरेटरी से इनकी कल्चर रिपोर्ट कराई जा सके। इंडिकेटर 50, The plan also includes monitoring of surgical site infection rates. प्लान में सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की निगरानी भी शामिल है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की निगरानी सर्जिकल क्वालिटी एश्योरेंस का हिस्सा है। इसमें मरीज़ को ऑपरेशन के बाद होने वाली इन्फेक्शन को रिकॉर्ड पर लाना और इस बात का जायज़ा लेना कि कुल कितने ऑपरेशन हुए और इनमें से कितने मरीज़ों को इन्फेक्शन हुई और इसकी वजह क्या बनी। इस तरह के तज्ज़िये की बदौलत ऐसे इंतज़ामात किए जा सकते हैं जिनसे किसी भी तरह की इन्फेक्शन से बचा जा सके।